السبيل والصلاة والسلام على محمد الخليل وعلى آله وأصحابه الذين هم على سنته دليل. سبحان الله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الله. اعذروا وقربوا للتقوى. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الكريم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. سبحان الله. السلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى أصحابك يا سيدي يا حبيب الله. عليك يا سيدي يا وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. وسامعين السلام عليكم. وعليكم السلام. درود تو بعد جناب میں یزید کے متعلق حقائق کے بیان موضوع کا سلسلہ جاری ہے. سبحان اللہ. گزشتہ جماعت المبارک دے بیان جناب ذہن حاضر فرماؤ تاکہ اج والا بیان سمجھ آئے. سبحان اللہ. اتنے گل مکائی سی کہ اہل بیت دے بغض دی وجہ نال یزید نو برا کہن تو ڈکنا یہ سنیت کے خلاف ہے، یہ ناسبیت ہے. بغض اہل بیت بدبختی، حب اہل بیت نیک بختی. ساڈے اہل سنت و جماعت کے لوگ جیڑا طبقہ یزید نو اچھا سمجھتا ہے
وہ یا تے اس دور دے لوگ نے جڑے دور یزید موجود سی، اس دور دے لوگ گزشتہ جماعت المبارک حضرت محمد بن حنفیہ سرکار دا قول شریف سنایا سی، اور وہ انہوں تو بالکل صحیح سند نال ثابت ہے۔ مینوں پہلا شک جا ہے سی کہ ہو سکتا ہے سند کلام ہوئے، لیکن نہیں، وہی سند محمد بن حنفیہ سرکار تو صحیح ہے۔ اس زمانے دے لوگ اہل سنت و جماعت دے امام سن، انہاں دا یزید نو اچھا سمجھنا اپنے اجتہاد شریف اور معلومات کے مطابق سی۔ اس تو بعد اہل سنت و جماعت دے لوگ خصوصاً واقعہ کربلا تو بعد اہل سنت و جماعت دے لوگ یزید نو اچھا سمجھنے والے نہیں ہوئی۔ جنہ یزید نو برا کہنے تو ڈکیا ہے، جی میں شیخ عبد المغیث حربی بغدادی دا ذکر پچھلے جمعۃ المبارک ہویا ہے، انہاں اپنی کتاب جس طرح کہ انہوں تو محدث ابن جوزی نے اپنی کتاب الرد علی المتعصب العنید دے وچ بیان کیتا ہے، نقل کیتا ہے کہ وہ اس واسطے ڈکتے سن کہ حضرت معاویہ صحابی نے انہوں نے برا کہنے کا راہ کھلتا ہے، لہذا اس واسطے صاحب یہ فرض ہے کوئی نہیں، یزید نو برا کہنا فرض کوئی نہیں، لیکن حضور دے صحابہ نو پاک کہنا فرض ہے۔ لہذا ایک جڑا کام فرض نہیں وہ تو اگر ایک وڈا فرض ضائع ہوتا ہے تو یہ کوئی حکمت نہیں، کوئی یہ فائدہ نہیں، بلکہ ضروری ہے کہ یہ بند کیا جائے۔ وہ جنہ ڈکیا بھی یزید نو برا نہ آخو حضرت معاویہ تک تاکہ معاویہ پاک تک نہ جاوے، وہ سب تبرا اتوں ٹر کے پھر دوجے صحابہ تک ٹر جانے، صحابہ تو نبی پاک تک، نبی پاک تو جبریل تک، جبریل تو خدا تک، کھ نہیں رہنا۔ اس واسطے بہتر یہ ہوئی انہیں آخیا بھائی نہ برا آخو، لیکن انہوں نے نیت اپنی جگہ پہ، انہوں نے نیت نال اتفاق کوئی نہیں سمجھ لگی کہ ایک پاسے اگر صحابہ کرام کا تحفظ ہے، لیکن دوسرے پاسے بھی تو ہے نا کہ اگر یہ بالکل برا کہنے تو اصل زبان ڈک لینے ہیں تو پھر جڑے امام حسین پاک ورگے ہیں انہوں کی عظمت جیڑی ہے وہ بھی تو پامال ہو جاتی ہے۔ اور دیگر صحابہ کرام حضرت عبداللہ بن زبیر ورگیاں کا خلاف اٹھنا وہ بھی تو آخر خدا بھی تو کوئی سبب بنانا ہے بھی سی دیا دسنا بھی، جی ایسا برائی بیان نہ کریے یہاں پاکوں کا جڑا عمل ہے وہ حیثیت جیڑی ہے، عظمت جیڑی ہے، وہ شرعی حیثیت جیڑی وہ سامنے نہیں آتی۔ اس واسطے معتدل راہ یہ ہوئی کہ انہوں برا آخو جنہ برا ہے، لیکن صحابہ کرام تو زبان بچا کے رکھو، ادھر نہ کوئی
سنی اسے کا نام ہے کہ یہ اپنی حداں سے قائم رہتا ہے، حداں ٹپنا یہ کام ہے، حداں ٹپ جانیا غلوب تو غلوب دین چ اٹھ سکتا، لا تغلو فی دینکم دین چھڈو نہ ٹپو، یہ اللہ پاک کا قرآن ہے۔ سبحان اللہ، سمجھ آئیے سبھی ہو کہ نہیں؟ ہوں جہے حضرات اہل سنت و جماعت یزید کے برا کہن تو ڈکتے ہیں، انہوں دے برا نہ کہن دی یا ڈکن دی وجہ جہی ہے وہ جناب دے سامنے آ گئی کہ کیوں ڈکتے، اور ایک جیل چ رکھ لیا تو ہوں گل کہ جہے اچھے کہنے والے سنی تھا، اچھے کہنے والے سنی وہ اسی دور سن جڑا یزید دا اپنا دور ہے، اس تو بعد اچھے کہنے والے سنی نہیں ہوئی۔ یعنی کی مطلب؟ ایک تو ہے بھی تبرے تو ڈکنا بھی تاکہ صحابہ دے برا بولن کا راہ نہ کھلے، ایک ہے انہوں اچھا سمجھنا، اچھے سمجھنے والے بعد سنی نہیں ہوئی، اچھے سمجھنے والے سنی نہیں ہوئی۔ ذہن چ رکھنا ہوں جڑے سنی ہیں وہ دو طبقے بن گئے، سنی دو طبقے بن گئے بعد، ایک سنیا آخیا ہے کافر ہے، ایک سنیا آخیا بدکار ہے، ظالم ہے۔ یہ دو گروہ نے۔ اسا سنیا دا وہ گروہ توجہ جڑا کافر کہنے والا ہے، اسا انہاں دے نال نہیں، اسا اس نال ہاں، اگر جو بھی سنی نے لیکن ضروری تو نہیں کہ ہر سنی کے منہ جو گل نکلے وہ صحیح بھی ہوئے تے دوسرے واسطے لازم بھی ہو جائے، یہ گل ضروری نہیں، انسان خطا ہو جاتی۔ ساڈے سنیا کے دو گروہ نے، ایک گروہ کی کہتا ہے کافر ہے، دوسرا گروہ کی کہتا ہے بدکار۔ اصا کہنا بیچا اصا انہوں جواب دینا، توجہ جیڑے کافر کہتے ہیں نا، جیڑے کافر کہتے ناچیز دی معلومات کے مطابق انہوں شریعت دے امام جڑے ہیں چار، انہوں کوئی بھی نہیں۔ بعد دے لوگ متاخرین قسم دے انہوں نے حد پاوے ٹپی، چار امام نے کافر کہن دا قول نہیں کیتا، کافر نہیں آخیا یزید نو فاسق برا بدکار، وہ اس طرح کے لفظ ملتے رہے۔ کافر آخر دا قول جہا نا وہ کسی امام تو نا چیز دی معلومات دے مطابق کوئی نہیں، باوے انہاں وال گل منسوب کر کے کافر کہن والی لکھن والے بڑے بڑے بندے نے، بڑے بڑے علماء نے، لیکن یہ ہے نقل۔ نقل کا مطلب یہ ہے روایت، یہ دیکھا جانا روایت صحیح ہے کہ نہیں۔ جدو کوئی بندہ کہتا ہے فلاں نے یہ کہا، اس لیے حق بنتا ہے کہ تحقیق کی جائے باقی انہیں آخیا بھی ہے کہ نہیں۔ وڈے تو وڈا بھی بندہ اس طرح کی گل کر جائے تو سندوں بغیر جڑا نا اس تسلیم نہیں کیتا جاتا، اتنے سند کی لوڑ ہوتی۔ مسئلہ شرع دے اصول نے نا، اور شریعت کہہ دیتا ہے گواہ دو، صدیق اکبر جیسے پاک
اگر گواہی دے کسی کے بارے جتھے دو گواہ شرط نے اتنے صدیق اکبر کلے کی گواہی نہیں چل سکتی. یہ شرع کے اصول نے انہوں نے توڑنا. حضرت خزیمہ چھوٹے درجے کا صحابی حضور نے انہوں نے فرمایا ہے اس ایک کی گواہی دو برابر ہے. ہوں چھوٹے درجے کا صحابی ایک گواہی دے گا تو باقی صحابہ نے بھی قبول کی تھی تو سانوں بھی قبول کرنی پینی ہے. لیکن وڈے درجے ہون نال شرع دا اصول نہیں ٹوٹ سکتا. یہ گل سمجھ آ گئی کہ نہیں؟ اور یہ نہیں آخنا خزیمہ پاک شان بد گیا. شان نہیں بدلے, یہ خصوصیت ہے, جزوی فضیلت ہے. یہ لوگ کہتے ہیں جزوی فضیلت. جدو آخان گے سارے صحابہ جو افضل کون نے جی صدیق اکبر. یہ لوگ کہتے ہیں کلی فضیلت. اچھا بھائی امانت سب تو بڑے کون شمار ہوتے ہیں صحابہ؟ وہ جی حضرت ابو عبیدہ بن جراح. کیوں آ کہ نبی پاک نے انہوں نے امین و حاضر الامہ اس امت کا امانت دار فرمایا. بڑا فیصلہ کرنے والا قاضی کیڑا ہے؟ مولا علی نے. کیوں آ کہ حضور نے فرمایا اقضاکم علی, اقضاکم علی, تھوڑا بڑا قاضی علی. وہ جزوی فضیلت ہے, کلی فضیلت نہیں. مثلا بڑا عالم شہر کا فلانا شمار ہونا, لیکن زور دوسرے ہون گے. زور کاٹ شکل صورت سیاسی کا مالداری نہیں سمجھ لگی رہی. اسی طرح وہ بڑا عالم ہے لیکن اس کو کئی فنون اور دوسرے بڑے ہو جاتے ہیں. یہ جزوی فضیلت ہوتی ہے. کلی فضیلت جہی ہے وہ جزوی نال نہیں ٹوٹتی ہوتی. سمجھ لگی؟ پہلا انسان پیدائش انسان پہلا پیدا حضرت آدم ہوئے, لیکن نبیاں دے سرکار سید الانبیاء جب ذکر ہوگا کہ نبیاں دا سردار کون ہے سارے آخر کے امام الانبیاء سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن جس وقت یہ آخان گے بغیر باپ تو کہڑا پیدا ہوا حضرت عیسیٰ پیدا ہوئے, وہ نفخہ جبریل نال پیدا ہوئے. یہ شان ہے انہوں نے, لیکن اس شان نال حضور دی شان کلی وڈی جڑی ہے وہ نہیں ختم ہو سکتی. سمجھ آ گئی کہ نہیں؟ تو عزیزم ہوں بھاوے نقل کرنے والے بڑے 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 امام نے کہتے ہیں کہ بھائی فرماندے نے کہ حضرت امام احمد بن حنبل نے کافر گل مشہور ہے, بہت گل مشہور ہے. علم والا طبقہ جڑا ہے انہوں کے اندر مطالعے والا طبقہ جڑا ہے انہوں کے اندر گل مشہور ہے کہ جی یزید نو امام احمد بن حنبل نے کافر آخیا. امام اعظم نے توقف فرمایا, انہیں چپ کی, فرمایا میں کافر کہندا نہیں, جڑا آخ میں ڈکدا نہیں. یہ سارے امام اعظم ابو حنیفہ والے گل منسوب ہے اور ادھر امام احمد بن حنبل والے منسوب ہے کہ انہیں کافر آخیا. نہ چیز نے تحقیق جڑی کی ہے نا وہ یہ کی کہ یہ گل بعض اوقات شہرت ایک گل کی ہو جاتی, اس شہرت کی بنا کے بڑے بڑے امام اسی طرح گل کر جاتے ہیں, لیکن تحقیق اگر وہ خود کر دے تو انہوں اس کے خلاف لبدا مشہور گل اسی طرح اگے چلا لینا یہ ہوتا رہتا ہے. اور بڑے بڑے کو ہو جاتا ہے, بڑے بڑے امام کو ہو جاتا ہے. لیکن جس ساڈے کول کئی بار آسان کسی کھاتے چ نہیں, ساڈے کول کئی بار یہ ہوا ہے
بھی شہرت نال گل جی چلتی پی سی اسی طرح سا بھی بیان کر دیتی تحقیق کی ہے گل ہور نکلی ہے پھر اگلے دن میں وضاحت کی کہ بھاجی یہ گل اینج نہیں سی اینج سی مسئلہ ادھر ویکو ہوں زمین گھومتی آسمان گھومتا ہے آسمان گھومتا ہے آسمان چکر کھانا ہے زمین چکر کھاندی یہ ہوں مسئلہ اج کل تو آپ شہرت جی رکھ لیں پہلا مشہور سی جی آسمان گھومتا ہے حالانکہ امام اہل سنت نے اور دیگر ائمہ نے تحقیق کی تھی کہ آسمان نہیں گھومتا اور قرآن بھی یہی دستا وہ سیارے گھومتے ہیں آسمان نہیں گھومتا کلو یجری فی فلک کلو یجری قرآن فرماتا یہ سارے سیارے جڑے وہ چلتے ہیں آسمان نہیں چلتا لیکن گل مشہور ہے شیخ سادی شیرازی جیسا بندہ کریمہ شریف اگر چرخ گردت پا کام بخیل انہیں آسمان کے گھومن والی گل جی اتنے نقل کر دیتی ہے حالانکہ تحقیق ہوئی ہے نہیں گھومتا نہیں کیوں آخ لوگ جو فلاسفہ کی گل مشہور جو ہوئی کھڑی سی انہیں اسی طرح شہرت کے پیچھے چل کے شہرت کے ہی گل کر دیتی ہے مشہور گل شہرت کے پیچھے گل کر دینا اور ہوتا ہے تحقیق کرنا اور گل جدو میں تحقیق کی انشاءاللہ العزیز گل 16 آنے صحیح نکلنی ہے جو میں بیان کا کرنا جدو تحقیق کی کسی امام تو یزید نے کافر کہنے والی گل نہیں لبھی جو امام احمد بن حنبل کو لبدا ہے وہ میں جناب کے اگے ہونے حوالے رکھا توجہ ہے یزید نو پھر گل بٹھا لو یزید نو کافر کہنے والا مسئلہ جڑا ہے کسی امام تو بعد والے عالماں وچوں کسی کول ہے لیکن جڑے شرع دے امام شمار ہوتے ہیں انہاں چوں کسی کول نہیں ہاں امام احمد بن حنبل سرکار دے کولوں مسئلہ لعنت یزید دا یزید دا نام لے کے لعنت کرن دا پوچھا گیا ہے یہ ہے لیکن امام نے لعنت یزید دا نام لے کے کرن پسند کیتا ہے نہیں کیتا خود کیتا ہے کہ نہیں کیتا یہ تواڈے سامنے توجہ ہے اتنے میں گل کرنا حضرت شیخ عبدالعزیز میں کسی کھاتے کا ہی نہیں گل نہیں سمجھ لگی وڈے وڈے بزرگاں اپنے بچپنے کا اظہار کر جائے تمہیں پچھلے جمعے بھی سمجھایا سی اس تو پہلے قسط جی سمجھایا سی کہ تطفل انہوں کہتے ہیں گل نہیں سمجھ اللہ تعالی نے دینے کسی چھوٹے بڑا مسئلہ کھول دے بڑے دے چھوٹا نہ کھولے یہ قدرت اپنا بخاند ہے کوئی نہیں کتنے رکھ سکے حضرت سیدنا شیخ عبدالعزیز محدث دہلوی رضی اللہ تعالی عنہ ایسا انہوں نے درد کتیاں ورگے ہوئی لیکن انہوں نے ہی کتاباں انہوں نے علم تے وراثت کی خدمت کردیا سانوں بھی طریقہ کچھ آ گیا وڈے دے ہوندیا چھوٹے کو گل سمجھا دینی ہے سنت الہی ہے یہ دور نہیں سمجھنا یہ بعید نہیں سمجھنا میں پیچھے موضوعات دوسرے شہروں میں لا کے آیا انہیں بیان کیتا ہے حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام پتر نے
داؤد علیہ السلام باپ نے وہ رسول نے یہ بچے نے آئے جھگڑا آیا ہے سلیمان علیہ السلام و تسلیم کو بعد آیا حضرت داؤد علیہ السلام وڈے جو سن پہلا ادھر کو چلے گئے اگر آپ نے فیصلہ کر دیتا باہر نکلے نے حضرت سلیمان علیہ السلام پوچھا کی فیصلہ آپ نے کیا انہوں نے کہا کہ فرمایا نہیں ہے جی اللہ تعالی نے حضرت سلیمان پیغمبر جڑے بچے سن انہوں کی تائید کی نال یہ فرمایا کہ دونوں ساڈے بارگاہ علم والے سلیمان بھی علم والا داؤد بھی علم والا دو علم والے نے لیکن فہمنا سلیمان اسا وہ مسئلہ داؤد کو نہیں سمجھایا سلیمان کو سمجھایا اللہ کا قرآن اور رسول بھی ہے باپ بھی ہے رسول بھی ہے بچے نے آئے پتہ نہیں رسالت اس وقت ملی ہے کہ نہیں اختلاف ہے کہ ہر نبی بچپنے رسول نبی ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا یہ اختلاف ہے ساڈے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے اعتقاد ہے کہ آپ جمبر تو پہلا بھی نبی سن لیکن حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے تو باقی نبیوں کے بارے اختلاف ہے ہاں جی علماء کلام زیادہ یہ فرماتے ہیں 40 سالوں کے بعد ہر کسی نے نبوت ملی تو اس لیے آخنا پینا حضرت سلیمان کو نبوت بھی نہیں لیکن اللہ تعالیٰ الہام کے ذریعے سمجھا دیتی ہے گا سمجھا دیتی چھوٹے نو سمجھائیے بڑے نو نہیں سمجھائی یہ وہ دس ہے کہ میں رب ہوں میں بڑے نو دے دیا میں چھوٹے نو دے دیا میری مرضی سمجھ آئی کہ نہیں یہ غلط ذہن جڑا بنیا کھڑا ہے کہ جی وہ جی بس وڈا ہی صحیح ہوتا ہے ہر صورت اور وہ خطا ہو ہی نہیں سکتی اجتہادی ہی نہیں ہو سکتی اجتہادی خطا نفسانی بزرگ نفسانی خطا نہیں کرتے اجتہادی ہو جاتی گل نہیں سمجھ نفسانی خطا ہو رہے اجتہادی ہو رہے یہ وضاحت میں کر آیا اتنے تے سامنے میں وضاحت نہیں کی کمالی پر پورا موضوع لا چڑیا اجتہادی خطا یہ سنیا کا عقیدہ ہے اللہ ہے جی کو نہیں ہوتی باقی ہر کسی کو اللہ پاک اجتہادی خطا کے بارے آخنا ہے اجتہادی خطا کسی کو نہیں ہوتی یہ اللہ کے برابر بنانا ہے کسی اللہ کے برابر نبی کی گل کر گیا ہوں اس تو وڈی کی مثال دا یا اللہ کے رسول ہے حضرت داؤد علیہ السلام لیکن انہوں کو سوچ وہ خطا ہو گئی اللہ تعالیٰ نے جو فیصلہ پسند سی اونج نہیں ہویا اونج نہیں ہویا پتر کو ہو گیا باپ کو نہیں ہویا پتر کو ہو گیا اللہ نے جو فیصلہ پسند سی باپ کو نہیں ہویا پتر کو جی ہاں اور پھر حضرت سلیمان علیہ السلام خوش ہوئے کہ میرے پتر کو اللہ نے سمجھا دیا سارے بزرگ بھی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بندیاں نو عاجزی سکھان واسطے کرتا ہے اتبعنی ربی فاحسن تعدیبی آخر رب دے بندے پاک جڑے انہوں نے ادب بھی تو آپ سکھاؤں ہے نا تیرے میرے ورگے تھوڑے ادب سکھاؤں اگر تسی آخو کہ انہوں بھی ادب سیکھن کی لوڑ پی ادب سیکھن کی لوڑ نبیاں رسولوں نے بھی پی جا نہ سمجھو کافر ہے اصا یہ آخا کہ ادب سیکھن کی لوڑ انہوں مخلوق تو نہیں پی خالق کو پی خالق نے محتاج ہو کے نہ رہے وہ کہڑا بندہ وا جا خالق کا محتاج نبی ہوتا ہی کہا ہے کہ وہ محتاج ہی ہر گل اپنے رب کا ہوتا ہے
لہذا یہ آخنا یہ خیال ہونا وہ جی گل ہے کہ نبی ہوئے تو انہوں کو ادب سکھاوے کافر ہونا ادب سکھاؤں گا کون سکھاؤں ہے اللہ سکھاؤں گا وہ تو رب ہے جی کوئی نہیں سکھاؤں کوئی رب نو کوئی نہیں سکھا سکتا باقی اللہ تعالیٰ تو علاوہ جن بھی ہیں ہر کسی نہ کسی پاس سیکھنا پڑتا ہے اور نہیں تو رب ضرور سکھاؤ یہ مطلب ہے حضور نے فرمایا ادب نہیں رکھی میرے رب نے مینو ادب سکھایا سونی عادت حضور فرماتے ہیں سونی عادت مینو رب نے سکھائی فاحسن تعذیبی تے فرمایا اللہ تعالی نے ادب سکھان دی مینو اخیر کر چکی بڑا سونا ادب نعرہ تحقیق نعرہ غوثیہ حضرت علامہ مولانا مفتی فضل احمد چشتی صاحب توجہ ہے اور میں اگر پہلو ہی ذہن اس سطح سے بڑے ہونا تو سانوں بھی گلاں گلاں کٹ کے تو ذہن سازی کی لوڑ نہ پڑے ہوں ذہن اج کل بانی اس بلند سطح سے مولویاں نے نہیں کوئی عوام سے کتنے ہونے بھائی یہ جی کوئی گل چکر کافر ہو گیا بےمان ہو گیا گستاخ ہو گیا ماریا گیا وہ ڈب مرے گستاخی دور ہوگی ادب رہ کے اختلاف رکھ لینا ہور گل ہے گستاخ بے ادب بننا ہور گل ہے گستاخ بے ادب آ کہ اتنے فتوے لانے شروع کر دیا کہ جائے ان سمجھ کوئی نہیں فلاں نے انج پک نہ مارے بزرگوں کے بارے آخے سمجھا ساریاں انہوں نے انہوں نے سد کے سانو بھی لگ گئی آلہ حضرت بریلوی بڑے بڑے اماموں اختلاف کر جاتے ہیں اپنے کتابوں میں بڑے بڑے اماموں لیکن اگوں کہہ جاتے ہیں فرماتے ہیں یہ جو اصا بھی پہ لکھنے ہیں اختلاف پہ کرنے ہیں فرمایا یہ انہوں کی برکت ہے سارے کچھ بھی اور ادب بھی قائم رہا علم کا جڑا تقاضا ہے وہ بھی پورا ہو گیا علم یہ نہیں کہتا کہ بس ہر صورت سر سٹی رکھو اگر کسی کو اللہ تعالی نے توفیق بخشی ہے اور وہ جناب علم رکھتا ہے تو وہ اپنے علم کے مطابق اگر گل کرتا ہے تو اصا انہوں بے ادب گستاخ شمار نہیں کرنا پاوے وہ گل کسی بڑے بڑے امام کے خلاف بھی جاتی ہوگی ہاں بکواس نہ کرے سڈیا عقیدے دیا کتاباں نے آ ویکھو میرے سامنے عقیدے دیا کتاباں کا مجموعہ پیا ہے اس لکھا ہے کہ امام طحاوی جیسے امام العقیدۃ الطحاویہ جیڑا کہ امام اعظم ابو حنیفہ امام ابو یوسف امام محمد ساڈے تین امام بلکہ انہوں نے جن بھی ہیں منن والے اس وقت سارے اماماں دا عقیدہ کٹھا کر کے امام طحاوی نے لکھا ہے انہوں کہتے ہیں عقیدہ طحاویہ ہے جی عقیدہ طحاوی اس کے اندر لکھا ہے کہ اصا سنی حضرات جہے ہیں ساری نشانی ہے اصا اپنے سلف صالحین کا ادب کرنے بولو 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 کی کرنے ہیں اللہ اکبر آپ عقیدہ طحاویہ لکھتے ہیں وعلماء السلف من السابقين ومن بعدهم من التابعين اهل الخير والاثر واهل الفقه والنظر لا يذكرون الا بالجميل ومن ذكرهم باسم فهو على غير السبيل سبحان اللہ فرماتا ہے اساں جن سنی حضرات جڑے کی کرنے ہیں علماء السلف من السابقين ومن بعدهم من التابعين اهل الخير والاثر واهل الفقه والنظر کہ جتنے سارے بزرگ گزر چکے نے فرمایا بھاوے وہ صحابہ نے بھاوے تابعین نے بھاوے تبع تابعین نے ائمہ مجتہدین نے اللہ والے نے حدیث والے نے فقہ والے نے کلام والے نے فرمایا جن
آپ فرماتے ہیں پھر سن لو وہ سنت میں راہ ہوتے ہے نہیں، وہ نبی دی سنت میں راہ دے ایسا طریقہ ہے کہ خطا اجتہادی کیا صحابہ کو گناہ بھی ہوئے نا جنہاں کو توجہ جی میں حضرت ماعز اسلمی کو زنا ہو گیا حضور نے پتھر مرائے نا اساں انہاں پاکاں دا ذکر جدوں وہ امام نے امامت کے مقام سے آئے ساڈے رہبر و رہنما بنے نے اساں انہاں دا پیڑا ذکر نہیں کرنا بولو پیڑا ذکر یہ کتوں کڈیا ہے قرآن بھی ہے حدیث بھی ہے حضور نے فرمایا اذا ذکرتم اصحابی فامسکوا جدو میرے صحابہ کا ذکر کرو رک جاؤ وہ کی مطلب ہے پیڑے تو رکو یہ بھی چنگا ہی نہ کرے مطلب یہ جدو تھی میرے صحابہ کا ذکر کرو وچوں کوئی پیڑی گل نہ کریا جے چنگا ذکر انہوں کا کرتے رہو ہوں حضور سرکار نے جو فرمایا ہے اسے تے عمل کردیا ساڈے سنیا نے مذہب بنایا ہے کہ جی صحابہ امام سن سارے اصا انہوں کا ذکر خیر ہی کرنا بھڑا نہیں کرنا کیوں اللہ تعالیٰ انہوں نے گناہ بخشے کلم وعد اللہ الحسنى سارے جنت کا وعدہ کیتا ہے ہوں انہوں نے پچھوں چل والذین اتبعوہم باحسان جڑے نبی دی شریعت چل کے انہوں نے اتباع کرنے والے نے اصا انہوں کا بھی بھڑا ذکر نہیں کرنا بھاوے وہ حدیث والے نے بھاوے وہ فقہ والے نے بھاوے علم کلام والے نے اصا سارے سونے خدمات کو اصا سراہنا ہے خدمات کا اصا شکریہ ادا کرنا ہے کہ انہوں نے صدقے سارے تک دین پہنچ لیا اور بہت بڑی بدبختی ہے کہ جتوں دین بندہ لوے اتنے زبان درازی شروع ہو جائے اختلاف رکھنا اور بات ہے او مومنو گل غور نال سمجھو اختلاف رکھنا اور بات ہے لیکن سلف صالحین کو بکواس کرنا یہ سنیوں کا کام نہیں بولو یہ سنیوں کا کام نہیں ہے کیوں خیر ادھروں آئی ہے ادھروں خیر اتنا نہیں گئی ادھروں خیر ادھر آئی ہے لہذا انہوں کا احسان ہے کہ محسن کے احسان کو یاد رکھنا یہ ہر عقل والے کا فرض بنتا ہے گل سمجھنا شیخ عبدالعزیز محدث دہلوی آپ نے فتاوی عزیزی شریف کے اندر کلام فرمائی یزید کے متعلق انہوں تو پہلو جو میرے پڑھنے چاہیا ہے ملا علی قاری رحمہ اللہ نے شرح فقہ اکبر کے اندر کلام فرمائی انہوں تو بھی پہلا امام ابن حمام نے المساجرہ وچ کلام فرمائی اے المساجرہ عقیدے کی کتاب آپ دی سبحان اللہ وقت لفا اے امام ابن حمام دا کلام ہے وقت لفا فی اکفار یزید ابن ہی فقیل نعم وقیل لا اذ لم یثبت لنا عنہ تلک الاسباب الموجبہ وحقیقت الامر التوقف فیہ ورجع امرہ الى اللہ سبحانہ انہاں فرمایا ہے کہ یزید دے کافر قرار دینے چ اختلاف ہے کئی فرماندے نے ہاں کئی فرماندے نے نہیں اس واسطے کہ سانو کوئی اسباب تکفیر دے موجب لبے نہیں لہذا حقیقت امر توقف ہی ہے چپ کر رہو لیکن اس کو پیچھا یہ نہیں لب سکیا
بھئی ایک چار اماموں کسی کا قول ہے، نا چیز کی سمجھ مطالعہ یہ کہتا ہے کہ چار اماموں کسی کا ایک قول نہیں، بعد کسی اختلاف کیتا ہے۔ ہوں ابن حمام تک گل پہنچ گئی۔ ابن حمام جڑے نے وہ ہیں 9ویں صدی کے امام ابن حمام محقق الاطلاق صاحب فتح القدیر شرح ہدایہ، وہ 9ویں صدی سے یزید نو کافر آخر دی گل میں کیا کرنا بھی چار امام تے چار امام جڑے نے وہ تیسری صدی جڑی ہے نا، تیسری صدی بس تیسری صدی ہجری تک چار امام اس کو پیچھا پیچھا تیسری صدی تو بعد امام کوئی نہیں، یعنی اس طرح کا امام اعظم بھی پہلو نے، امام مالک بھی پہلو نے، امام شافعی بھی پہلو نے، امام احمد بھی پہلو، سارے امام پہلو ہوئے۔ امام ابن حمام نے اگوں یہ ذکر خیر نہیں فرمایا کہ ایک کفر جڑا کفر چ اختلاف کیتا ہے کافر قرار دینے، یہ کنہاں دا اختلاف کدو شروع ہویا ہے؟ چار امام اعظم ابو حنیفہ دی تے کوئی نص اس مسئلے میں نہیں ہے، یعنی انہوں تو کوئی یہ جی کلام نہیں لگتی امام اعظم تو کوئی نہ کہ یزید کافر ہے، چپ رہو نہ رہو کیتا ہے کہ نہیں۔ آپ دیاں عقیدے دیاں کتاباں ناچیر کے کول موجود ہیں جہاں عقیدے دی اصل شمار ہوتی ہیں، وہ امام اعظم کے 10 رسالے نے، سبحان اللہ، 10 دے 10 ناچیر کول موجود ہیں۔ شرح فقہ اکبر بھی موجود ہے، فقہ اکبر بھی موجود ہے، فقہ ابسط بھی موجود ہے، سمجھ لگی جنہوں آج کل شرح فقہ اپنا فقہ اکبر آخیا جاتا ہے بعض دے نزدیک، بعض دے نزدیک فقہ ابسط جہی وہ بھی میرے کول ہے، آپ دے جڑے وسایا شریف نے وہ بھی کول نے، رسالے ہر طرح کے ہیں، ناچیز نے سارے کا مطالعہ کیتا ہے، انہوں نے یزید کے بارے کوئی گل نہیں ہے۔ توجہ ہے؟ امام مالک رحمہ اللہ آپ تو یزید کے کافر کہن نہ کہن دی کوئی گل ناچیز نہیں لگی، امام شافعی سرکار کو کوئی نہیں لگی۔ میرے کو عقیدے دیا کتاباں بھی تقریباً سارے مذہبوں دیا نے، کوئی مذہب ایسا نہیں جی عقیدے کی کتاب میرے کو نہ ہو، ایک نہیں پھر کئی نہیں، فقہ دیا بھی ساریا، کوئی ایسی فقہ نہیں جی میرے کو نہ ہو، سب دی فقہ بھی، تاریخ بھی تقریباً میرے کو ہے، شاید ہی کوئی تاریخ ہو جی میرے کو نہ ہو، جیڑیاں اصل ماخذ تاریخ نے مڈ جتوں سارے لکھتے ہیں وہ ساری امام شافعی سرکار کو بھی یہ گل، ہاں امام احمد بن حنبل سرکار نے یزید کے مسئلے سے گلاں کیتیاں، وہ جو گلاں کیتیاں میں وہ تہاڈے سامنے رکھا، ذرا ذوق نال بولو سبحان اللہ۔ پھر میں شیخ عبدالعزیز سرکار والا دا کہ آپ نے کی فرمایا، وقت یار پچھو چلے بھی دیر نال اگوں دے سیاپا روڈاں دا این بند ہو جاندی ہیں کہ کھلو کھلو کے اک جائیں گے، آہو وہ تا کر کے دیر ہو گئی۔ اچھا توجہ سنگیو، امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالی عنہ آپ تو جیڑیاں کتاب کر پترے ایسا جیڑیاں روایت امام احمد کو آئی ہیں وہ ہیں مختلف، کوئی واضح ہے، کوئی روایت ایسی نہیں جہد آپ نے کافر آخیا ہو، اگر کسی انہوں دے کلام تو کوئی اشارہ لبے، اشارہ لبے کہ اشارہ ہوتا ہے کافر کہن دا، تو کسی نے اگر اشارے بطور سمجھا ہوئے تو اور گل ہے، جیڑیاں عبارت جیڑے
کلام روایت امام صاحب دیا امام احمد دیا یزید کے بارے ہیں ناچیز تو کوئی اشارہ بھی کافر کہن دا نہیں لبدا صرف برا بدکار فاسق ظالم یہ وہ کہن دا سارا کچھ لبدا ہے کافر کہن دا اشارہ ناچیز لبدا جنہاں نو کوئی اشارہ لبے میں سمجھنا کہ امام صاحب نے کلام اگر غور کرن تو اشارہ بھی دور ہو سکتا ہے کیونکہ دوسرا کلام جڑا ہے انہوں سارا لڑایا جائے نا تو پھر یہ ہوئی ہے کہ کافر نہیں صرف بدکار امام صاحب کہتے ہیں میں امام احمد بن حنبل کا کلام رکھن لگا یہ امام احمد بن حنبل دے مذہب کی کتاب ہے سب تو پہلا امام احمد بن حنبل سرکار کا مذہب جڑا ہے نا وہ کٹھا کر کے لکھن والا جڑا بندہ ہے وہ کتاب میرے ہاتھ ہے وہ مشہور ہیں امام ابو بکر خلال حنبلی یہ امام احمد بن حنبل سرکار دے توجہ ذرا امام احمد بن حنبل سرکار دے بھایا نہ میرا خیال نہ توجہ ذرا امام ابو بکر خلال جامع مذہب حنبلی مذہب حنبلی نو سب تو پہلا اکٹھے کرنا ادھر ادھر کھلیا سی انہاں اکٹھا کر کے کتاب امام احمد دیاں بنائی ہیں انہاں دی وفات شریف 311 ہجری سبحان اللہ کدوں پہلی روایت انہاں تو سناؤن لگا جو ہے اس کے اندر اور سند بھی صحیح سند بالکل صحیح اخبرني احمد بن محمد بن مطر وزكريا بن يحيى ان ابا طالب حدثهم قال سألت ابا عبد الله من قال لعن الله يزيد ابن معاوية قال لا تكلم في هذا قلت ما تقول فإن الذي تكلم به رجل لا بأس به وأنا صائر إلى قومك فقال أبو عبد الله قال النبي صلى الله عليه وسلم لعن المؤمن كقتله وقال خير الناس قرني ثم الذين يلونهم وقد صار يزيد فيهم وقال من لعنته أو سبقته فاجعلها له رحمة فأرى الإمساك أحب إلي یہ کتاب و سنہ امام ابو بکر خلال دی جلد پہلی صفحہ نمبر 412 تے روایت نمبر 846 سبحان اللہ 846 اس کو پہلا ایک روایت ہو رہے 845 دوتے وہ ہے سالت احمد حدثنا مہنا قال سالت احمد عن يزيد بن معاوية بن ابي سفيان قال هو فعل بالمدينة ما فعل قلت وما فعل قال قتل بالمدينة من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وفعل قلت وما فعل قال نهبها قلت فيذكر عنه الحديث قال لا يذكر عنه الحديث ولا ينبغي لأحد أن يكتب عنه حديثا قلت لأحمد من كان معه من المدينة حين فعل ما فعل قال أهل الشام قلت له وأهل مصر قال لا إنما كان أهل مصر معهم في أمر عثمان رحمه الله تعالى. دو روایت اس کتاب کے اندر ہیں توجہ ہے دو روایت ایک روایت اس کے اندر یہ ہے امام مہنا شامی امام احمد کے ساتھی نے شاگرد نے آپ فرماتے ہیں میں یزید کے بارے امام احمد تو پوچھا آپ نے فرمایا تین پتہ نہیں یہ وہی بندہ ہے جنہیں مدینے والوں کی کچھ کیتا ہے تین پتا سارا فعل بالمدینہ ما فعل مدینے شریف والے سے ظلم زیادتیاں کی تھی قل تو وما فعل کی کیتا سو فرمایا قاتل بالمدینہ من صحابہ النبی ہے حضور دے یاراں نے مدینے جنہیں قتل کیتا ہے حضور دے صحابہ نے قتل کیتا ہے
وہ جڑا صاحب ہزار جنگ سی وفالا اور بھی بتھیرا کچھ کیتا ہے. میں پوچھا اور کی کیتا ہے؟ فرمایا مدینے نو انہیں لٹوایا ہے. انہیں آخیا مدینے نو لٹ مصرف نو آخیا سی مسلم میں رقبہ جہاں انہیں فوج دا اپنے دا دستے دا وڈیرا بنا کے بھیجا انہوں آخیا 3 دن تیرے واسطے مدینہ جائز آ جو مرضی کرے مدینے نال کر لو. انہیں آخیا انہیں لٹوایا ہے. یہ پھر فوج نے جو لٹ مار کی مدینے دا کوئی گھر عزت والا نہیں جہاں انہیں بے حرمتی بےزتی انہوں دی نہ کی ہوئے. اس حد تک انہیں ظلم کیتا ہے. امام احمد تو صحیح سند نال ثابت ہے. یہ مطلب یہ نکلیا کہ یزید نے واقعی مدینے شریف نال کوئی بہت ہی کمینگی اور ظلم کیتا ہے. توجہ ہے. میں پوچھا اب شاگرد کہندے نے میں پوچھا حضور وہ روایت لینی چاہیے حدیث اگر یزید بیان کرے جی امام بخاری رحمہ اللہ حدیث لیندے نے ان پھر راوی بنا کے وہ کول حدیث لینی چاہیے بھی یزید نے روایت جڑی کی حدیث آپ نے فرمایا لا یذکر عن الحدیث وہ کوئی حدیث رسول اللہ جو بیان کرے نہیں لینی چاہیے. توجہ ہے. کوئی حدیث حضور نے بیان کرے تو لینی لا یذکر عن الحدیث حدیث ہوگی تو نہیں لینی چاہیے. یہ نہیں آخنا چاہیے کہ یزید نے کہا مجھے باپ نے روایت کیا اور باپ نے کہا کہ مجھے رسول نے فرمایا ہے. ان فرمایا امام احمد نے یزید اگر حدیث بیان کرے تو کوئی وہی حدیث کی حیثیت نہیں کیونکہ ایڈا ظالم بندہ ہے لہذا انہیں جھوٹ بھی پتہ نہیں کی کچھ بولے ہونے نے لہذا وہ ایسا اعتماد نہیں کر سکتے. فاسق جہاں ہوتا ہے وہ روایت پہ اعتماد نہیں ہوتا. فاسق کی روایت پہ اعتماد وہ فاسق بندہ سی. فرمایا لا کو حدیث کا کوئی حدیث کی ہوتی حیثیت نہیں. توجہ نہیں فرمائی. اور جہاں روایت کرنے والا حدیث میں ہوتا ہے وہ واسطے ضروری ہوتا ہے وہ نیک ہوے سالے بندہ ہو. توجہ نہیں فرمائی. کم از کم جھوٹ تو بچتا ہوئے دوسرے فسق تو بعد جھوٹ تو بچتا ہوئے فسق تو بچے جھوٹ تو بھی بچے. تے وہ فاسق سے فرمایا انہیں کا بھی روایت ہے. اور اتوں پتا لگا کہ ہر ایک کے منہ روایت سن کے نا دین نہیں بنا لینا چاہیے. رسول دی حدیث یزید کے منہ نہیں لے سکتے. جہے اپنے دور کے یزید کے بھی سردار ہو یا یزید کے بھی برا ہونا کو پھر دین لینا یہ کسی کم وقت بندے کا کام ہو سکتا ہے ایک وقت کا نہیں ہو سکتا. نہیں فرمائی نے. اور میں حیران ہونا کہ صدقے جاواں ساری قوم تو ہے ہر کسی کو لین کی آدھی ہو گئی. جی وہ بھی تو پڑھتا ہے وہ بھی تو پڑھتا ہے وہ بھی تو پڑھتا ہے. یہ پڑھنے بھی میں گل کرنے امام احمد فرماتے ہیں یزید اس قابل نہیں فسق کی وجہ سے فسق کی وجہ سے ظلم کی وجہ سے اس قابل ہی نہیں کہ اس سے حدیثیں لی جائے. معلوم ہو جا ہر کسی کو دین نہیں لینا دین نیکا کو لینا ہے. جو ہے اور یہ جو بات ہے بات کو دیکھو بات کرنے والے کو نہ دیکھو. بات یہ پتہ ہے کہ اس کی بات ہے یہ روایت کی بات نہیں ہے. یہ بات ہے اگر کوئی گل عقل و حکمت کے پیمانے پر پوری ہو تو پھر گل نو دیکھو. ریا حدیث دین نقل ہے یہ عقل نہیں چلتا یہ نقل ہے. جیویں دین آئے اسی طرح لینا. لہذا ہر ایک کو نہ لو ہر ایک کو نہ لو فاسق کو نہ لو. اشارہ کافی ہے. حیران ہونا نہ لو عنایت پٹی ورگیا کو
آخر شرط نے اور خدا دے بندیا ایک گل میرے یاد آ گئی ہے عبد المغیث شیخ عبد المغیث حربی انہیں کتاب جب لکھی یزید کی فضیلت سے اس وقت کا خلیفہ آیا انہیں آخیا میں سنیا تو کتاب لکھی یزید کے حق انہیں آخیا ہاں میں لکھی ہے مگر تے واسطے انہیں آخیا تے واسطے کا کی مطلب انہیں آخیا تمہیں بچایا میں انہیں آخیا میرے کیون بچایا انہیں آخیا بچایا اس طرح جہے یزید کام کرتا سی وہ تو بھی کرنا جی ہوں آخیے یزید نو لانتا کرنا جائز ہے تو پھر تینوں بھی تو جائز ہو جان گی تو تیرے خلاف کفار ہو کھلونا چپ کر کے انہیں آخیا بڑی گل بالکل صحیح سمجھ لگی گل تھی ہاں جہے یزید کے الزام ہے نا یزید کے عیب تے جرم گناہ نے جی انہوں نے لال یا اس کو بعد کھاتا ہوئے نا تو پھر شرم آنی چاہیے اتوں دین لینا شرم آنی چاہیے امام احمد کا فتوا جڑا نہیں بنتا وہ تو بنا وہ سنائی رکھنا ہے یہ گل چھپا لینی یہ نہ دسنی کہ امام احمد فرماتے ہیں لا یذکر عنہ الحدیث جلیل حدیث آخے میں فلاں میرے ابے نے آخیا میں رسول تو سنیا ہے اصا یزید کی حدیث مننی آگے جو سمجھ کے نہیں فرمایا والا فرمایا کسی کا حق بنتا ہی نہیں وہ تو حدیث لکھے وہ تو حدیث لکھے یزید ورگے کو حدیث لکھے فرمایا حق بنتا ہی نہیں یزید ورگے دے کول حدیث لکھے حق بنتا ہی نہیں یزید ورگے دے کول حدیث لکھے حق بنتا ہی نہیں ہوں کہڑے کہڑے اسلام پڑھاؤ والے بیٹھے نے اسلام پڑھاؤ والے اسلام پڑھاؤ والے کم یزیدی اسلام پڑھاؤ والے کم یزیدی اسلام پڑھاؤ والے اسلام پڑھاؤ والے کم یزیدی شرم آنی چاہیے اگو آ کے میں جی میں تو لینا وا میں اسلام پڑھنا وا وہ بدبخت پڑھنا اسلام میں پر یہ پڑھنا کہ کول ہے اسلام جی گندے کے پلیت برتن کے دھد نہیں لے سکتا اسلام کسی گندے کو نہیں لینا ختم کرنا پونے تین لوگ نے آیا امام احمد نے میں عرض کی شگرد فرمانے ومن کان معه بالمدینہ مدینے جو کیتا سو کون سی وہ آپ نے فرمایا اہل الشام شامی لوگ انہوں نے کہا مصری فرمایا نہیں مصری حضرت عثمان والے پاس عثمان والے مسئلے فتنے سن شریف یہ جڑے شامی سن اس فتنے شریف توجہ دوسری روایت یہ ہے ابو طالب عقبری نہ ابو طالب یہ ابو طالب کون ہے احمد بن حمید مشکانی سکارا بار روایت سے ہے وہ فرماندے نے آپ کے شاگرد نے احمد بن حمید مشکانی آپ کے شاگرد نے انہوں نے عرض کی کہ سونے جیڑا بندہ آ کے لعن اللہ یزید ابن معاویہ یزید تے لعنت ہوے اللہ آپ نے فرمایا نا لا تکلم فی ھذا اے دے وچ نہ بول قل تو ما تقول میں عرض کیتی تساں کی فرماندے جے کہ جیڑا بندہ اے لعنت کردا ہے وہ بھی بڑا کوئی اپنے تگڑا بندہ ہے اور لعنت یزید دا نام لے کے کرن والے حضرت حسن بصری سن وہ حجاج نو بھی لعنت کرتے
سن تے یزید نو بھی لعنت کرتے سن. مولا علی دے خلیفے سن. کون سن؟ حسن بصری سرکار مولا علی دے خلیفے چشتیاں دے پیر. آپ نام لے کے یزید تے حجاج دا نام لے کے لعنت کرتے سن. امام احمد فرماتے نے جدو شگرد نے عرض کی کہ حضور بندہ ایک ہے جڑا لعنت کرتا ہے تے جناب فرماؤ میں تہاڈی گل نال جاواں گا کیونکہ تساں امام جے ساڈے. تے آپ نے فرمایا حضور نے فرمایا لعن المؤمن کا قتل ہی. مومن نو لعنت کرنا ایویں جویں اونوں قتل کرنا ہے. یعنی جڈا قتل دا جرم ہے ایڈا مومن نو لعنت کرن دا گناہ ہے. وقال خیر الناس قرنی. حضور نے فرمایا میرا بہترین دور ہے. ثم الذين يلونهم پھر انہاں دا میرے بعد والے نے. وقد صار يزيد فيهم وقد صار يزيد فيهم. تے یہ تابعین سی یزید صحابہ تو بعد والے دور دے لوکاں وچ ہویا ہے. امام احمد نے فرمایا اور حضور نے فرمایا من لعنته وسببته فاجعلها له رحمہ. حضور نے فرمایا یا اللہ کریمہ جنوں میں لعنت کراں جنوں میں کوئی برا بولا بد دعا دیاں اے اللہ وہ واسطے رحمت کر دے. حضور نے فرمایا یا اللہ جنوں میں لعنت کرا اور اگلا مستحق نہ ہو بشرط کیونکہ حضور نے یہودیوں واسطے بھی لعنت کی تھی. یا اللہ کریمہ اگر کوئی لعنت کا مستحق نہیں میں محمد اسے جان کے لعنت کر بیٹھا تو بد دعا منہ چوں نکل گئی تو یا اللہ کریمہ کی کری فجعلها له رحمت. وہ میرے لفظ سخت جڑے ان بارے نکل جان انہوں بھی رحمت بنا دے. جو حقدار نہیں تو ان واسطے رحمت بنا دے. یہ بھی ایک موضوع ہے. یہ خود ایک موضوع ہے کہ حضور سرکار کے منہ شریف کیڑے کیڑے مسلمانوں مومنا کے خلاف کوئی اس طرح کے لفظ سخت نکلے نہیں سمجھ لگی اور پھر انہوں واسطے رحمت بن گئے. اس دعا کے ساتھ یہ خود ایک علیحدہ موضوع. بار صورت فارا الانسان صاحب ہی لیا. امام احمد نے فرمایا میں چپ رہنا چنگی سمجھنا لعنت نہ ہی کر. کیوں ہوں اس روایت نے صاف دسیا کہ امام احمد نے انہوں مومن. پچھلی روایت دس دی ہے کہ ظالم فاسق کے حدیث بھی ذکر نہیں کرن دیندے. حدیث دے راویاں آپ انہوں شمار کرتے ہی نہیں. یہ روایت پہ دس دیے کہ آپ مومن سمجھتے نہیں کافر نہیں سمجھتے اور لعنت تو بھی ڈاک دینے. فرمایا میں یہ سمجھنا نہ کرنے بہتر ہے. کی مطلب کہ جے کرے گا تے گناہ نہیں تے جے نہ کرے گا تے چنگا ہے. یہ خدا کا ذکر کرنا ہے یزید تے لعنت کر کے خدا کا قرب حاصل تھوڑا کرنا ہے کوئی مقام تھوڑا لینا ہے. جیڑی شاید لعنت کرنی ہے یزید دے اوتے او دے تے اللہ تعالی کا ذکر کر لے نبی پاک دا درود پڑھ لے کوئی سونا کام کر لے. شاید مقصد امام احمد بن حنبل نے لعنت نو جائز سمجھا لیکن نہ کرنے نو بہتر سمجھا. اس واسطے کہ اس کام دی بجائے اگر دین والے کام ہور مصروف بندہ رہے تو وہ چنگا ہے. یہاں دو روایتوں کو دین چ رکھنا ہے. وقت مک گیا اگلے جمعے ان شاء اللہ زندگی رہی تھے. یہ تصا دین چ رکھنا ہے کہ امام احمد تو دو روایت سامنے آ گئی ہیں. دو روایت ایک نے بدکار اس درجے کا ثابت کیتا ہے کہ انہیں تو روایت بھی لینی خیر ہو وہ بھی کی ہوا جی میری گل تو پوری ہو گئی تمیز سے کیوں سکتی جس لیے میں آخا اٹھو اس لیے اٹھو یہ کی ہوا ایڈے کاڑے نے پھر آئے گا سمجھو اصول ہوتے ہیں. میں کئی بار کئی تھاواں سے کمزوری دیکھی میں آخری جملے تو پہنچتا تو اٹھن لگ پہ سمجھ جاتے ہیں مکن والی ہے نا مکی تو نہیں ہوتی. تو حل کیا کرنا ہے دو روایت ذہن چ رکھ لو. امام احمد تو دو روایت آ گئی ہیں. ایک نے آخیا بدکار فاسق ظالم مدینے والے نالا ظلم کیتا ہے حضور دے یاراں نالا ظلم کیتا ہے اگوں اس درجے کا بندہ ہے بدکار کہ وہی حدیث ہی نہیں لینی چاہیے. یہ امام احمد نے ایک روایت ہے. دوسری یہ فرمایا کہ لعنت نہ ہی کرنا چنگا ہے. وہ آپ نے انہوں مومن
مومنا وچ شمار کیتا ہے، مومنا وچ شمار کیتا ہے، مسلمانہ شمار کیتا ہے، مسلمان بدکار ظالم آخیا ہے، نا چیز بھی یہ آخیا کہ مذہب ساڈا مینو پسند یہ لگتا ہے کیونکہ تحقیق دے مطابق یہ گل ہے، اور آپ نے ان تابعین جڑا شبہ قد سارا یزید مینو ہو یزید ان تابعین کی مطلب کہ تابعین یعنی حضور دے صحابہ نو ویکھن والے طبقے وچوں شامل ہے، لیکن ہے بدکار کہ اس ضرور بات ہے کوئی حضور دے صحابہ نو ویکھن والے سارے نیک تھوڑے ہوندے ہیں۔ یہ شرف اور عزت جڑی سی نا وہ ہے حضور دے صحابہ نو، حضور نو ویکھن والے جڑے نے وہ پاک آخر نے انہاں نال وعدے توجہ نہیں فرمائی، تے حضور دے صحابہ نو ویکھن والے جڑے نے وہ سارے انہاں وچ بدکار بھی ہیں، انہاں وچ نیکوکار بھی ہیں، انہاں وچ امام بھی ہیں، انہاں وچ ولی بھی ہیں، انہاں وچ فاسق فاجر بھی ہیں۔ امام احمد یہ کہنا چاہتے ہیں، اگر کوئی اتوں یہ سمجھے کہ امام احمد یہ کہنا چاہتے ہیں تابعین جو ہو گیا پھر تو امام بن گیا، تابعین تو سارے ولی ہوتے ہیں، نہ یہ غلط بات ہے، یہ سمجھنا کہ تابعین سارے ولی ہوتے ہیں، یہ غلط ہے۔ تابعین مومن ہونا ضروری ہے، تابعی کافر نہیں ہو سکتا لیکن بدکار ہو سکتا ہے۔ امام احمد نے یہ فرمایا ہے کہ وہ یزید جڑا ہے اس طبقے میں شامل ہے جس طبقے نے حضور دے صحابہ کی زیارت کی تھی، لیکن اگوں نالے بھی فرما دیتا ہے کہ ہے بدکار یار ظالم ظلم کیتا سو مدینے والے حضور دے یاراں نال، لہذا لعنت جے کوئی کرے تو میں ڈکدا نہیں تے خود کردا بھی نہیں تے نہ میں اینو کوئی افضل کام سمجھنا، چنگا کام یہ ہو جائے کہ انہوں لعنت کرنے دی بجائے کی کرو اللہ دا ذکر کر لو، درود شریف پڑھ لو، اور کوئی اپنا کام کر لو، ادھر مضرور ضرور ہونا ہے۔ یہ امام احمد دیاں دو روایتاں آ گئیاں، باقی دیاں اگلے جمعے انشاءاللہ۔ سبحان اللہ۔ آخے نمازاں تے دو ہی نے، روایت پیش کرے حدیث پیش کرے، آخے نمازاں دو ہی نے تے سمجھ لے یا اے سمجھی غلط کھڑا ہے یا روایت ہی غلطی ہے یا اے سمجھی غلط کھڑا ہے، ورنہ نمازاں پنج ہی نے۔ کیوں؟ سارے مسلماناں دا عقیدہ اے ہوئی ہے تے مسلماناں دے عقیدے دے خلاف کوئی آیت آوے، آیت اگر کوئی پیش کرے گا اسی آکھاں گے تیری غلط فہمی ہے، تو غلط کیا سمجھنا ہے، توبہ کرنے تے کفر وچ پہنچ گیا ہے۔ اگر کوئی روایت پیش کرے گا اسا آکھاں گے روایت وچ غلطی ہو سکتی ہے، تیرے وچ غلطی ہو سکتی ہے، مسلماناں دے عقیدے وچ غلطی نہیں ہو سکتی۔ ہن ایتھے ویکھ تیرے سامنے گل حدیث دے حوالے نال پیا کرنا